خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں ملا پور کا سائن ایپیسوڈ 11۔ اذان ختم ہوئی تو سر پہ پرندوں کی پھڑپڑاہٹ محسوس ہوئی۔ سیاہ رنگ کی ہزاروں چمگادڑیں میرے سر پر جنگی جہازوں کی طرح چکر لگانے لگی، گویا جنات اپنی ہوائی فوج بھی میدان میں اتار لائے تھے۔ میں نے ٹھنڈے فرش پر تیمم کیا اور نوافل کی نیت باندھ لی، پھر بلند آواز سے قرات کے ساتھ الحمد شریف پڑھنی شروع کی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی پرسوز تلاوت کرتے ہوئے ماحول کو پاک کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ چمگادڑوں کی پھڑپڑاہٹ کم ہو گئی اور فضا میں سکوت چھا گیا۔ 1.5 رکوع تلاوت کر چکا تھا تو رب تعالیٰ کے حضور رکوع میں جھک گیا۔ نماز کے بعد میں صحن مزار پر نظر ڈالی۔ ہر طرف مکمل امن و امان تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور صحن مزار کے چکر لگانے لگا۔ میرا اعتماد آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ مجھے فخر ہو رہا تھا کہ میں رب تعالیٰ کے احسن ترین مخلوق ابن آدم ہوں جو دوسری تمام مخلوقات پر حاوی ہے۔ میں نے صدا لگائی، کہاں چلے گئے ہو؟ آؤ نہ سامنے، لے آؤ اپنی تمام فوج، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ اور ہوں گے جو تمہارے سامنے لیٹ جاتے ہوں گے، تم سے خوف کھاتے ہوں گے، وہ اپنی حقیقت نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں، ابن آدم ہوں میں، جسے سجدہ کیا تھا تمام مخلوقات نے، الابلیس۔ تم اسی ابلیس کی اولاد ہو جسے قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا۔ میں اسی آدم کی اولاد ہوں جسے اپنا خلیفہ بنایا رب تعالیٰ نے۔ تم آج بھی اپنے تکبر کے ساتھ اکیلے بھٹک رہے ہو، میں آج بھی اپنی عاجزی کے ساتھ اسی کے دربار میں کھڑا ہوں۔ میں اس کا خلیفہ ہوں جو پورے جہان کا رب ہے، میں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہو، اعوذ باللہ کے 2 حروفوں سے ڈرتے ہو، اذان سے ڈرتے ہو، قرآن سے ڈرتے ہو، اور انشاءاللہ قیامت تک ڈرو گے۔ میری صدا کا کوئی جواب نہ آیا۔ فبہت الذی کفر۔ اس کے بعد میں نے بڑے آرام سے مسجد کا دروازہ کھولا اور اندر چلا آیا۔ اچانک بجلی آ گئی اور مسجد کے تمام قمقمے روشن ہو گئے۔ ایک صف پہ مجھے تھوڑا خون پڑا نظر آیا۔ میں اسے اٹھا کے باہر لایا۔ وضو خانے میں پانی موجود تھا اور مینڈک غائب ہو چکے تھے۔ میں نے صف کو اچھی طرح دھویا اور باہر فرش پر پھیلا دیا۔ اس کے بعد میں نے کمرہ مسجد کے چاروں کونوں میں اذان دی، پھر اطمینان سے چادر بچھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گیا۔ اس کے بعد کسی شیطان کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس طرف جھانک کر بھی دیکھے۔ اگلے روز نماز فجر میں شاجی بھی چلے آئے۔ اقامت سے پہلے ہماری نظریں چار ہوئیں۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا، جواباً میں نے بھی ہلا دیا۔ نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے انہوں نے کمرہ مسجد کے ٹوٹے ہوئے دروازے کو کچھ دیر غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے چلے گئے۔ 2 روز بعد عصر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی تھی کہ شاد ملنگ نے بتایا کہ مسجد سے باہر وہی شخص کھڑا ہے جو اس روز آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کہا، کون؟ سلطان؟ بلاؤ اسے، باہر کیوں کھڑا ہے؟ وہ بھاگ کر سلطان کو بلا لایا۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا، امام صاحب ذرا دیر کو باہر آئیے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ وہ بولا، جی کپڑے پلیت ہیں۔ میں نے کہا، اسی لیے بلائیں بھی چمٹتی ہیں تمہیں۔ نماز کے بعد میں نے اسے بلایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے مسجد کے باغیچے میں لے گیا اور کہا، معاف کرنا، میں نے سخت بات کہہ دی، نماز پڑھا کرو۔ جنات کے خلاف ہمارے پاس یہی ایک قوت ہے، اب جلدی بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بولا، بہت بڑی خبر ہے جی، رخسانہ پر وہ جن دوبارہ آ گیا ہے۔ اس نے آپ کی دم کی ہوئی گھڑی چولہے میں پھینک دی ہے، اس بار نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، کب سے ہوئی اس کی یہ حالت، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا، کل شام سے جی، مجھے تو خود آج پتہ چلا ہے، اسے مزار لے کر آ رہے ہیں، خدا کے لیے بچا لیجیے۔ میں نے کہا، تم باہر جاؤ، خبر رکھو، جب وہ لوگ آئیں فوراً مجھے اطلاع دینا، آج اس جن کی شامت ضرور میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ اس کے بعد میں تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ کوئی 15-20 منٹ بعد وہ ہانپتا ہوا آیا اور بولا، وہ آ گئے جی، جلدی نکلیں۔ میں نے قرآن سمیٹ کر رحل میں رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے صحن بازار کی طرف بھاگا۔ وہاں ملنگوں، فقیروں اور زائرین کا رش تھا۔ کچھ دیر میں واپس سلطان آتا دکھائی دیا۔ یہاں نہیں ہے جی، ادھر گئے ہیں حجرے کی طرف۔ ہم واپس پلٹے اور حجرے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوان میں عورتوں مردوں کا رش لگا تھا۔ ہم مرد و زن سے ٹکراتے بھیڑ چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ رخسانہ فرش پر لیٹی تھی، نظر پڑی تو دنگ رہ گیا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح مڑ چکے تھے اور منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ میں اعوذ باللہ پڑھ کر اس کے قریب بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ہٹو بچوں کا شور بلند ہوا اور فاضل شاہ بمائے بخشو آن دھمکے۔
پہلے مجھے ڈانٹا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، پھر ملنگوں فقیروں پر رعب کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، جو آگے ہوا وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور پیچھے جا کھڑا ہوا۔ شاہ جی رخسانہ کے پاس دو زانوں رو کر بیٹھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ جانے کس زبان کا منتر پڑھنے لگے۔ جب منتر پڑھ پڑھ کے ہانپ چکے تو جن کے تلے واسطے شروع کر دیے۔ تجھے کالی کا واسطہ نکل جا، شمشناگ کا واسطہ، کملا کا واسطہ، پدمنی کا واسطہ، لکشمی کا واسطہ، گنیش جی کا واسطہ، دیوتا سوروپ ہمارے دیوارے، تو جس کو بھی سویکار کرتا ہے نکل جا میرا بھائی۔ میں سرکتا ہوا ان کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کہا، ایک ہی خدا ہے، سچا خدا، جس نے جن و انس کو تخلیق کیا، اللہ پاک، اس کا نام لو، قرآن پڑھو شاہ جی، قرآن۔ انہوں نے بگڑ کر میری طرف دیکھا اور ہانپتے ہوئے بولے، تم چپ رہو، دور جا کے کھڑے ہو۔ اسی دوران رخسانہ نے ایک زوردار انگڑائی لیا اور بگڑتی ہوئی صورت بنا کر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکالو اسے، شیطان ہے یہ، کافر ہے، آخ تھو۔ اس کی آواز اتنی بھدی اور کرخت تھی۔ میں آگے بڑھا اور کہا، ہاں میں کافر ہوں، انکار کرتا ہوں ان سب خداؤں کا جنہیں تم پوچھتے ہو۔ اس پر رخسانہ نے پھر شور کیا، نکال اس کافر کو ادھر سے، جلدی کر ورنہ گلا دبا دوں گا اس کا۔ یہ سنتے ہی شاہ جی اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولے، یہ کیا مولویوں کی طرح کافر کافر لگا رکھی ہے؟ کیوں اس کی جان کا دشمن ہوا ہے، قتل کر دے گا یہ اسے، مر جائے گی یہ لڑکی، دفع ہو جا ادھر سے، چلا جا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا وہ رخسانہ کی طرف لپٹے اور کوئی نیا منتر پڑھنے لگے۔ میں نے بھی بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی اور پوری قرات سے رب تعالیٰ کا کلام پڑھنے لگا۔ اتنا پڑھنا تھا کہ رخسانہ چیخنے لگی، پھر اچانک ساخت ہو گئی۔ شاہ جی یکایک اٹھے اور کس کے چپیڑ میرے منہ پہ ماری۔ میں پھرکی کی طرح گھوما اور لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ وہ دھاڑے، لے جاؤ اس مردود کو، جا کے بخشو کی کوٹری میں بند کر دو، سارا امن چوپٹ کر دیا نحش نے۔ ملنگ فقیر قلندر مجھ پر ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ جو آیا مجھے دے مارا۔ جب اچھی طرح دھو چکے تو ڈولی ڈنڈا کر کے بخشو کے کمرے میں لا پھینکا اور باہر سے تالا لگا، ملا پور کا سائیں 37 ظفر جی۔ نہ جانے کتنی دیر میں تنگ و تاریک کوٹری کے ٹھنڈے فرش پہ بے سود پڑا رہا، جسم کا رواں رواں درد سے بے حال تھا۔ ملنگوں، فقیروں اور تلنگوں نے دل کھول کے مجھے پاؤں میں روندا تھا، حالانکہ کچھ روز پہلے ہی یہ لوگ پیر مان کر پیر چھو رہے تھے میرے۔ عجیب دو رنگی ہے زمانے کی۔ بالآخر کپڑے درست کرتا کراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ نچلے ہونٹ سے معمولی سا خون رستا تھا، انگلی سے صاف کیا اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ کوٹری میں بخشو کا مختصر سا سامان، ایک چارپائی، ایک ٹوٹی پوٹی میز، مٹی کا گھڑا، چند کپڑے اور ایک پرانا صندوق وغیرہ پڑا تھا۔ چھت پر ایک زنگ خوردہ پنکھا لٹکا تھا۔ برآمدے کی طرف ایک پرانی سی کھڑکی کھلتی تھی، اس کے پٹوا کرنے کی کوشش کی مگر کھل نہ سکے۔ پچھلی طرف دو روشن دان کھلے تھے مگر روشنی کا کوئی شبہ تک نہ تھا، شاید ڈوب چکا تھا سورج، کسی نے مسجد میں اذان تک نہ دی تھی۔ میں نے گھڑے کے چلو بھر پانی سے وضو کیا، وہیں کھڑے کھڑے اذان دی اور فرش پہ مغرب کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد میں چارپائی پر لیٹ کر تسبیح پڑھنے لگا۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد تالا کھلنے کی آواز آئی، دروازے کے پٹ چرچرائے تو میں چارپائی پہ اٹھ بیٹھا۔ آنے والے نے کمرے کا بلب روشن کیا تو معلوم ہوا کہ شاہ جی ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کو چارپائی سے اٹھنے لگا۔ انہوں نے خلاف توقع انتہائی محبت سے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، بیٹھو بیٹھو، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی بیٹا؟ میں نے غصے کا ایک تلخ گھونٹ بھرا اور خاموشی سے سامنے والی دیوار کو گھورنے لگا۔ وہ چارپائی پہ میرے قریب آن بیٹھے، کسی سستے بازاری عطر کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ معاف کر دینا بیٹا، ہم مجبور تھے، مجبوراً سختی کرنا پڑی، کیا کرتے، معاملہ ہی ایسا تھا، وہ ظالم اس بچی کی جان لینے پر تلا تھا، تجھے دیکھ کے اور برہم ہو گیا۔ ہم نے جو بھی کیا، جیسا کیا، اس معصوم کی جان بچانے کے واسطے کیا۔ تم چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، ہمیں مار سکتے ہو، بھلے ان سب کے سامنے مار لو۔ میں نے کہا، میں کیوں ماروں گا آپ کو؟ آپ چاہو تو اور مار سکتے ہو، مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں غلط کو ہمیشہ غلط ہی کہوں گا۔ ایک کافر جن کے سامنے آپ کا ترلے منتیں کرنا، دیوی دیوتاؤں کے واسطے دینا غلط ہے، زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو۔ کیا اللہ کا قرآن شیاطین کو بھگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، ٹھیک کہتے ہو، ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے یہ منتر و تنتر، لیکن کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہندو جن جو ہمارے رب، ہمارے قرآن کو مانتا ہی نہیں، ایسے ہیلے بہانوں سے ہی اتارنا پڑتا ہے۔ تم کسی ہندو کو قرآن سنا کر مکان کا قبضہ چھڑوا سکتے ہو، مسلمان نہیں چھوڑتا، کافر کیا چھوڑے گا؟ طاق پہ قرآن دھرا ہوتا ہے اور نیچے رشوت لے رہے ہوتے ہیں لوگ۔
قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ جو خود مسلمان ہی قدر نہیں کرتا تو کافر کیا کرے گا؟ خیر اب یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ، اب تو اس کی موت واقع ہو چکی۔ کس کی؟ میں نے چونک کر کہا۔ پرکاش کی، مر گیا وہ، کوئی بڑا ہی نچلی ذات کا ہندو جن تھا۔ اوہ اچھا، کیا وہ رب کا قرآن سن کر مرا؟ نہیں بیٹا، یہ بہت ضدی اور اڑیل مخلوق ہے، قرآن سن کر اور مشتعل ہو جاتی ہے۔ میں نے کچھ منتر وغیرہ پڑھے، اسے قابو کیا اور قتل کر دیا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، آزاد ہو چکی اس عفریت سے ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کے ماں باپ سے کہہ دیا کہ اس کا بیاہ کر دو، ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ہوش میں آتے ہی اس کا نام لے رہی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، سلطان کا نام لیا ہوگا، یقیناً منگیتر ہے اس کا۔ ارے نہیں نہیں، وہ لفنگا کہاں سے منگیتر ہو گیا اس کا؟ بھولے مت بنو امام صاحب، وہ تمہارا نام لے رہی تھی۔ میرا نام؟ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر کہا۔ یہ تو ہم نہیں جانتے، وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شاید دل کا دل سے کوئی رشتہ ہو۔ میں نے بے یقینی سے شاہ جی کو دیکھا اور کہا، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا شاہ جی، نہ ہی مجھے اس لڑکی سے کچھ لگاؤ ہے، آپ کوئی اور بات کیجیے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اس دوران بخشو اسٹیل کے تاش پہ دودھ کا گلاس سجائے دروازے پہ آن کھڑا ہوا۔ شاہ جی نے سر کی جنبش سے اسے آنے کی اجازت دی۔ وہ گلاس میز پر دھر کے جانے لگا تو بولے، بخشو یہ بتاؤ، وہ لڑکی جس کا ہم نے جن اتارا ہے کیا کہہ رہی تھی؟ ہوش میں آنے کے بعد کس کا نام لے رہی تھی؟ بخشو نے فدیانہ صورت بنا کر کہا، آپ دونوں اللہ والے ہو جی، میری کیا مجال، ہم حکم دے رہے ہیں تمہیں، بتاؤ کس کا نام لے رہی تھی وہ لڑکی؟ شاہ جی نے ڈانٹ کر کہا۔ بخشو نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، شاہ جی کو دیکھا اور زیر لب مسکرا کے بولا، سائیں جی کا نام لے رہی تھی جی بار بار۔ باہر طبلے پر کسی قوال نے تاپ لگائی۔ میں نے رقص پہ آمادہ دل پہ قابو پاتے ہوئے کہا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں شاہ جی، وہ سلطان کی امانت ہے، وہی سچا پیار کرتا ہے اس سے۔ سلطان؟ وہ بدماش جس نے مالٹو کا باغ اونے پونے بیچ کر جادو کرایا اس پر، راجو بنگالی سے، اسی سلطان کو تو بھگت رہی ہے وہ۔ سخت نفرت کرتی ہے وہ سلطان سے۔ اس بات کی گواہی پورا مزار دے سکتا ہے سلو کہ اس لڑکی نے ہوش میں آتے ہی صرف ایک نام لیا، سائیں سلو، اور سلو میرے خیال میں تیرا ہی نام ہے۔ شاہ جی کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ میں کچھ دیر گمسم ان کی صورت دیکھتا رہا، پھر کہا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ وہ مسکرایا، بڑی شفقت سے میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولے، اعتبار تو کرنا ہی پڑے گا، دیکھ بیٹا، نیتوں کا حال رب سچا جانتا ہے، لیکن ہم نے آج تک تیرے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کی۔ اس روز مسجد میں بھی صرف تجھے سمجھانے ہی آئے تھے۔ خدشہ تھا کہ تیرے دم درود کی وجہ سے وہ کافر جن تیش میں آ کر اس لڑکی کو قتل نہ کر دے۔ ہمیں تیری نیت پہ ذرا بھر شک نہ تھا۔ ہم جانتے تھے تو سعادت مند ہے، متقی، پرہیزگار ہے۔ شاید اسی کا صلہ دیا تجھے رب سائیں نے۔ اس لڑکی کے معصوم دل میں تیری محبت جگا کر۔ اب اس محبت کی قدر کر، لاج رکھ اس کی، نیک کام میں دیر نہ کر۔ کیا پوری حیاتی مزار کی اس اجاڑ مسجد میں گزار دے گا؟ جو آنا دوانی چندہ آتا ہے وہ سجاد شاہ کھا جاتا ہے، تجھے کیا ملتا ہے؟ مکھانے؟ دیکھ قسمت بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتی۔ 24 ایکڑ زمین کی مالک ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، ماں پہ راضی ہیں اس کے۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی چاہیے تھی جو مل گئی۔ ایک نیک سیرت جوائی چاہیے، تیری صورت مل جائے گا۔ میں نے مشورہ دیا ہے کہ جن سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے، شادی کرا دو اس کی سائیں سے۔ شریف ہے، نیک ہے، سعادت مند ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، پوری عمر خدمت کرے گا تمہاری۔ وہ مان گئے ہیں۔ شادی کا تمام خرچ میں اٹھاؤں گا، کپڑا لتا زیور جیور جو چاہے دوں گا۔ چلو دیوان میں بیٹھے ہیں وہ لوگ، اپنے ہونے والی سہاگن کو دیکھ لے۔ مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت سے طاری ہونے لگی۔ مسکراہٹ پھسل پھسل کے ہونٹوں سے عیاں ہونے لگی۔ وہ اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑے برآمدے والی کھڑکی کی طرف لے آئے۔ میں نے پورا زور لگا کر سال خوردہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کی۔ مقدر کی کھڑکی تھی، آسانی سے کیسے، بالآخر دھول مٹی اڑی اور ایک پٹوا ہو ہی گیا۔ سامنے ہی دیوان میں وہ پری پیکر اپنے ماپیوں کے ساتھ بیٹھی ہنس کھیل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا گویا جن نے اسے چھوا تک نہیں۔ ہمیں کھڑکی سے جھانکتا دیکھ کر وہ تھوڑا سا شرمائی، پھر حیا سے چادر سمیٹی اور سر جھکا لیا۔ اس کی والدہ ہمیں دیکھ کر تشکر سے مسکرائیں اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اس روز میں رات گئے تک شاہ جی کے حجرے میں بیٹھا رہا۔ اب مجھے اس حجرے سے کوئی خوف، کوئی وحشت نہ تھی۔ شاہ جی نے کہا، رخسانہ کے ساتھ اب تو نے زندگی بتانی ہے، اس کی عزت و جائیداد کا خیال رکھنا ہے۔ ہاشم اور سلطان دونوں اس کے دشمن ہیں، اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کوئی نیازن مسلط ہو سکتا ہے اس پر۔
اس لیے کہتا ہوں کہ نور علم سیکھ کر جنات پہ حکمرانی کرو یا پھر پوری حیاتی عاملوں کے پیچھے بھاگ کے گزار دو۔ آج پہلی بار شاہ جی کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، جنات پر کلی طور پہ قابو پانے اور اپنا متی بنانے کے لیے نور علم سیکھنا لازم ہے۔ اگر صرف قرآن سے جنات مسخر ہوں گے تو 100-200 مہینے بھر تراویح پڑھانے والے حافظوں پہ تو جن عاشق ہوتے، جنات کے لشکر لیے پھرتے وہ۔ میں نے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ چہرے پر گہرا دکھ سجا کر بولے، تیرا وہ دوست جانی کہتا تھا نور علم سیکھ کے مزار پہ واپس آؤں گا، استاد کا دستے بازو بنوں گا، نہیں آیا، دیکھ لے، دھوکہ دے گیا۔ اب سد گاہ میں اپنا آستانہ کھول کے بیٹھا ہے۔ بتا مجھے، اب کس کو سکھاؤں، کس پہ اعتبار کروں؟ تو سیکھنے کو تیار نہیں اور کوئی نیک سیرت نہیں ملتا۔ بڑا ذمہ داری والا کام ہے بیٹا۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں شاہ جی، میں نور علم سیکھوں گا، انشاءاللہ ضرور سیکھوں گا، آپ کا دستے بازو بنوں گا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں، بس یہ بتائیے کہ کب چلنا ہے۔ کالے کنویں کا سفر نور علم کی پہلی سیڑھی تھی۔ اپنی روانگی کو خفیہ رکھنا از حد ضروری تھا۔ چنانچہ شاہ جی شام کو ہی نکل کھڑے ہوئے اور میں عشاء کے بعد سامان باندھے چوروں کی طرح مزار سے باہر آ گیا۔ پل باگڑ پر وہ یکا لیے میرے منتظر کھڑے تھے۔ یکا بان ایک مقامی شخص تھا جو شاہ جی کا پرانا مرید چلا آتا تھا۔ ہم بیٹھ چکے تھے تو اس نے گھوڑے پر چھانٹا برسایا۔ یکا پکی سڑک پر بغت بھاگنے لگا۔ پتلی سی سڑک نہر کنارے چلتی راوی کے پتن تک جاتی تھی۔ ہمیں دریا پار کر کے جنگل کے بیچ ایک اجاڑ کنویں پر جانا تھا۔ عامل لوگ اسے کالا کنواں کہتے تھے۔ شاہ جی کے بقول یہاں ہر چاند کی 21 تاریخ کو جنات کا ایک خصوصی اجلاس ہوتا تھا، جس میں بے روزگار جنات نئے عاملین کے سپرد کر دیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم دونوں مذاہب کے جنات اس اجلاس میں شریک ہوتے تھے۔ عاملوں کی روایت کے تحت ہم میزبانوں کے لیے تحفے تحائف بھی لے جا رہے تھے۔ ان میں مسلم جنات کے لیے قرآن پاک اور ایک حلال گوشت، نیز ہندو جنات کے لیے گوگل، ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دھتوار، مور کے پر، اک کا پودا، کوے کے سیدھے بازو کا پر، گیدڑ کی دم اور الو کی بیٹ خاص طور پر پیک کی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کو جمع کرنے میں ہمیں کئی روز لگے تھے۔ اس روز سوموار تھا، اگلے روز یعنی منگل کے دن کسی بھی وقت یہ اجلاس شروع ہو سکتا تھا۔ اور پاکستان ہندو مسلم جنات کے اس اہم اجلاس میں بطور زیر تربیت نوری عامل میرے انتخاب کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ سفر میرے لیے بڑا اہم تھا۔ شاہ جی نے مجھے اس بات پہ قائل کر لیا تھا کہ مجھے جنات کے ان رازوں سے واقف ہونا ہے جو عام لوگ سے مخفی ہیں۔ مجھے عامل بن کر اس مخلوق پہ حکومت کرنی ہے۔ یہ میری 40 روزہ زیارتوں کی پہلی رات تھی اور میں پر امید تھا کہ اس کے بعد ایک کامیاب اور پر لطف زندگی میرے منتظر ہوگی۔ کوئی گھنٹہ بھر کی مسافت کے بعد کوچوان نے سڑک چھوڑ دی اور ایک کچے رستے کی طرف مڑ گیا۔ یہ رستہ کافی ناہموار، نصف گھنٹہ مزید ہچکولے کھانے کے بعد ہم ایک گھنے جھنڈ کے پاس جا رکے۔ جھاڑیوں کے پیچھے دریا کا پانی جھلملا رہا تھا۔ کوچوان چھلانگ مار کے اترا اور گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اس کے بعد ہم اترے۔ میں نے سامان کا بورا وغیرہ اتارا اور کندھے پر رکھ لیا۔ شاہ جی نے کوچوان کو بخشش دے کر رخصت کیا۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تو ہم خاردار جھاڑیوں سے ہوتے دریا کی سمت بڑھنے لگے۔ جھنڈ کے اس پار ریت کے ٹیلے تھے جو دریا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ہم ایک ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ ساحل کی ٹھنڈی ریت ہمارے جوتوں میں بری طرح گھسنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ٹیلے کے عین اوپر پہنچ چکے تھے۔ دریا بالکل سامنے تھا۔ تیز ہوا اور دریائے لہروں کے شور کے سوا یہاں کوئی آواز نہ تھی۔ چاند ہماری بائیں جانب غروب ہونے جا رہا تھا اور اس کی چاندنی دریا کی لہروں پر سنہرے نقوش بنا رہی تھی۔ شاہ جی کچھ دیر ہاتھ باندھے خاموش کھڑے رہے، پھر کہا، یہاں سے انسانوں کی عملداری ختم ہوئی اور جنات کی شروع۔ اب جو کچھ بھی ہوگا تمہارے وہم و ادراک سے اوپر ہوگا، بس دیکھتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ کوئی سوال نہیں، کوئی کلام نہیں، جو سنو اس پہ یقین رکھو، جو دیکھو اسے برداشت کرو۔ مجھ سے 5 قدم دور رہو اور ہاتھ باندھے کھڑے رہو۔ اس کے بعد وہ عجیب سی زبان میں کوئی منتر پڑھنے لگے۔ اس حال میں کئی ساعتیں گزر گئیں۔ شاہ جی برابر منتر جاپ رہے تھے۔ تیز ہوا اور ان کی داڑھی اور زلفیں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ میں پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کبھی ایک ٹانگ پہ، کبھی دوسری پہ، کبھی جمائی لیتا تو کبھی ذہن بٹانے کو کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا۔ 10 گھنٹے کی مشقت کے بعد بالآخر منتر تمام ہوا۔ شاہ جی مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر پتن کی طرف بڑھ گئے۔ اسی دوران سامنے سے ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ میں برابر اسے دیکھنے لگا، وہ لحظہ بہ لحظہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی ملا چیوں کی مدد سے اسے بہت تیز چلا رہا تھا۔ کشتی پتن پر آئی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے ایک خوش پوش عورت چلا رہی تھی۔ اس نے گہرا نیلا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ زیورات سے لدی پھندی تھی۔
جو چاندنی میں دور سے جگمگا رہی تھی۔ شاہ جی پانی میں اترے اور گھٹنوں گھٹنوں چلتے کشتی کے قریب ہوئے۔ اس ملاحن کے ہاتھ پکڑا اور کشتی سے اترنے میں مدد کی۔ بالآخر وہ پانی سے باہر آئی اور دریا کے کنارے پر آ کر اپنی ساڑی نچوڑنے لگی۔ اتنی دور سے اس عورت کے قد و خال پوری طرح واضح تو نہ تھے، لیکن ٹیلے پہ کھڑا میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ یقیناً وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ دراز قد تھی، اس کا لباس بھڑکیلا تھا اور نصف سے زیادہ پیٹ ننگا۔ کٹی ہوئی آستینوں سے اس کی گوری گوری باہیں جھلک رہی تھیں۔ سنہری زیور نے اس کے حسن کو دوبالا کر رکھا تھا۔ دریا کے کنارے وہ شاجی سے خوب گلے ملی۔ میں کسی فلم کی طرح بڑی محویت سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں شدید حسرت پیدا ہونے لگی کہ قریب جا کر اس عورت کو دیکھوں۔ کچھ دیر وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ دور ہونے کی وجہ سے میں ان کی گفتگو سننے سے قاصر تھا۔ پھر شاجی نے میری طرف اشارہ کر کے اس عورت سے کوئی بات کی۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ پھر فضا میں اس کے نقری کہکہے گونجنے لگے۔ اس کے بعد شاجی نے اس حسین کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور دریا میں اتر گئے۔ پھر بڑی محبت سے اسے کشتی پر سوار کیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور آواز لگائی، آ جاؤ سائی۔ میں بھاگ کر ان کے سمت گیا۔ پھر شلوار خوب چڑھا کر ٹھنڈے پانی میں جا اترا اور کشتی کے قریب ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی کشتی تھی اور اس میں بیٹھنے کو 3 چوڑے تختے لگے ہوئے تھے۔ شاہ جی نے مجھے پیچھے والے تختے پر بٹھایا اور خود اس عورت کے سامنے والے تختے پر بیٹھ گئے۔ ملاحہ نے چپو سنبھالے اور کشتی چلا دی۔ میں کچھ دیر دریائی لہروں کے حسن سے خود کو بہلاتا رہا۔ میرا بچپن اسی دریا میں تیرتے ہوئے گزرا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چلو بھر پانی پیا جو خوب میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ پھر اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی اور پڑی ہی رہ گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ واقعی کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح دہک رہی تھیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے ہلکے گہرے تھے اور چہرے پر برس کے لاتعداد سفید داغ، گویا گندا ہوا آٹا ملا ہو۔ اس کے سینے اور بازوؤں پر بھی چکنا آٹا ہی ملا ہوا تھا اور ایک کریہا صورت چڑیل تھی۔ اس کی حرکات کسی مردے کی طرح تھی اور وہ ایک طرف سر جھکائے کسی مشین کی طرح چپو چلا رہی تھی۔ مجھ پہ خوف خدا کا غلبہ ہوا اور زیر لب سورہ ناز پڑھنے لگا۔ اچانک کشتی ڈگمگائی اور عورت زور سے چیخی، چھوکرے کو ڈک، کلام پڑھ دے اپنے۔ شاہ جی نے فوراً مڑ کر مجھے گھورا اور تڑک کر کہا، بند کریے کلام، کشتی الٹ رہی ہے، کہا جو ہے خاموش ہو کے بیٹھو۔ میں ڈانٹ سن کر فوراً چپ ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم بخیریت کنارے پر جا گئے۔ شاہ جی نے مجھے کشتی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں تھیلا اٹھائے گھٹنوں گھڑے پانی میں اترا اور شلوار بھگوتا ہوا قریبی ریتیلے کنارے پر آن کھڑا ہوا۔ شاہ جی نے اس چڑیل سے کہا، مرکڈا ملسو۔ اس نے اپنی سانپ جیسے زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو سویتا آؤ نا کدی شجاباد۔ وہ بولے، ٹائم کتنا ملندہ ہے۔ خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے میں دریا کنارے بورے کا منہ کھول کے بیٹھ گیا۔ مقصد ان دونوں بزرگوں کی بات چیت سننا تھا، جو تیز ہوا کی وجہ سے کچھ واضح تو نہ تھی، مگر میری دلچسپی کا سامان ضرور کیے ہوئی تھی۔ شاہ جی اسے اپنی مصروفیات کا روداد سنا رہے تھے اور وہ چڑیل کسی نخریلی محبوبہ کی طرح نئے نئے تقاضے کر رہی تھی۔ پھر کسی لکشمن جن کا ذکر ہوا جسے وفاق میں کوئی بڑا عہدہ چاہیے تھا۔ اس کے لیے شاہ جی کی سفارش درکار تھی۔ کسی لاجونتی کی بات ہوئی جو چناب پر اپنے ٹرانسفر راوی کروانا چاہتی تھی۔ جنات کی بے روزگاری اور چڑیلوں میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان پر بھی بات ہوئی۔ کچھ دیر کی فضول بات چیت کے بعد بالآخر شاہ جی نے اس بلا کو چھپا لگا لیا۔ یقیناً وہ ایک بلند حوصلے عامل تھے جو بلاؤں کو چھپا لگا سکتے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ بلا سر سے ٹلی اور کشتی چلاتی ہوئی نظروں سے اوچھل ہو گئی۔ میں کنارے پر منتظر کھڑا تھا۔ شاہ جی کپڑے نچوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ دیکھو سلو، سمجھایا بھی تھا یہاں کے قوانین کچھ اور ہیں۔ جب کلام پڑھنے کا کہا جائے تب پڑھو، خود سے کچھ نہ پڑھو ورنہ عمل الٹ جاتا ہے۔ ذرا سی غلطی کا نتیجہ یہاں موت ہے۔ شاہ جی مجھے نصیحتیں کر رہے تھے اور میں خاموش ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ہم ایک طویل پگڈنڈی کا سفر کر کے جنگل میں داخل ہوئے۔ بیچ میں کہیں کہیں کھیت بھی تھے۔ مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ہم ایک جھنڈ کے پاس جا رکے۔ یہاں پیپل کے اونچے درختوں کے بیچ ایک پرانا کنواں تھا۔ اس کے ساتھ ایک پرانا حوض بھی بنا ہوا تھا، شاید کسی زمانے میں ٹیوب ویل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ ایک طرف پرانی پختہ اینٹوں کا بڑا سا ڈھیرا بھی لگا ہوا تھا۔ شاہ جی حوض پر بیٹھ گئے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر ہمارے بیچ خاموشی کی چادر تنی رہی، پھر وہ بولے، دیکھ صلاح الدین، آج سے تم ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہو۔ تمہارا واسطہ اس قوم سے پڑنے والا ہے جو انسانوں سے ہزاروں سال پہلے اس جہان میں اتاری گئی۔ اندر سے ہمارے یہ کھلے دشمن ہیں، ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ ہمارے ان کے بیچ پاک امریکہ جیسے تعلقات ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے مفادات ہیں۔
ظاہر ہے جو زیادہ طاقتور ہوگا وہی زیادہ فوائد بھی سمیٹے گا، کمزور بس اپنی غرض پوری کرتا ہے۔ یہ آگ سے بنے ہیں، ہم مٹی سے، یہ اڑ سکتے ہیں، صورت بدل سکتے ہیں، خود کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، آسمان سے خبریں لا سکتے ہیں، انسانی دل و دماغ پہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ ہم سب یہ نہیں کر سکتے، سمجھا کہ نہیں؟ ہم ہیلے کے ذریعے ان سے کام لیتے ہیں اور بدلے میں ان کے کچھ کام کر دیتے ہیں۔ ان سے اچھے تعلقات کے لیے بنیادی شرط ڈپلومیسی ہے، وہی ڈپلومیسی جو ہماری حکمران طاقتور قوموں کے ساتھ اختیار کرتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کو اپنی عوام کو کچومر نکال دیتے ہیں، ان کی سخاوت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی خاطر پرائی جنگ میں کود جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ جو حاکم ڈپلومیسی نہیں جانتا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہی بات عامل پر بھی صادق آتی ہے۔ جو عامل ڈپلومیسی نہیں جانتا وہ جنات کیا ایک شتونگڑا قابو نہیں کر سکتا، سمجھا کہ نہیں؟ یہ ڈپلومیسی کیا ہے، آؤ تمہیں سکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور مجھے ساتھ لیے کنویں کی منڈیے پر قبلہ رو جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر صدا لگائی، بھوانی کی جے ہو، کالی کی جے ہو، لکشمی کی جے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں سے الوؤں کا شور بلند ہوا، جنگل سے گیدڑوں نے کوکیں ماری، ہر طرف ایک شور سا برپا ہو گیا۔ شاہ جی نے قمیض کا اگلا سرا اوپر اٹھا دانتوں میں دبایا، شلوار کا ازار بند کھولا اور کنویں میں پیشاب کرنے لگے۔ بکراہٹ سے پیچھے ہٹا اور کہا، کیا کرتے ہیں؟ اس طرف قبلہ شریف ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور دبی دبی آواز میں کہا، ڈپلومیسی۔ میں دل میں استغفار پڑھتا ہوا واپس ہوا اور حوض پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اظہار بند باندھتے ہوئے پلٹے اور کہا، سلو، وہ قرآن نکالنا تھیلے سے جلدی۔ میں نے کہا، آپ پہلے وضو تو کر لیں۔ وہ تلخی سے بولے، چھوڑو وضو شزو کو، قرآن نکال قرآن۔ میں نے تھیلے سے قرآن نکالا اور دونوں ہاتھوں سے سینے پہ چپکا کر کہا، میں پڑھتا ہوں جی، وضو سے ہوں میں۔ وہ بولے، بے وقوف، پڑھنا شڑنا نہیں ہے، پھاڑ کے کنویں میں دو مجھے۔ کبھی نہیں۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو شاہ جی، یہ کون سا نوری علم ہے؟ یہ تو شیطانی علم ہے۔ دیکھ، ضد نہ کر، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے۔ یہاں ہر شخص شیطانی عمل ہی تو کر رہا ہے، کوئی رشوت دے کے، کوئی زنا کر کے، کوئی دوسروں کا حق مار کے۔ تھانوں، کچہریوں، دفتروں، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شیطانی عمل لوگ اپنی غرض کے لیے کرتے ہیں، ہم خدمت خلق کے لیے کریں گے۔ تو ڈر مت، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ سب نہ کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ چل، دیوی انتظار کر رہی ہے۔ شگن بڑا اچھا ہے، خراب نہ کر دے مجھے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک ایک ورق پھاڑ کے جلدی کر ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ گناہ نہیں، ڈپلومیسی ہے یہ۔ میں 2 قدم مزید پیچھے ہٹا اور پورے عزم سے کہا، بھاڑ میں گئی تمہاری ڈپلومیسی، کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں قرآن کی ناموس خراب نہیں کرنے دوں گا۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑا تو شاہ جی نے پیچھے سے میرے گریبان پکڑ لیا۔ کہاں جاتے ہو؟ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، دو مجھے یہ کتاب۔ میں نے شاہ جی کی گھٹنے پہ زور سے پاؤں مارا، وہ درد سے کل بلایا اور ایک زور کا گھونسا میرے سینے پہ رسید کیا۔ قرآن مجھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا پاؤں میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں درد سے تن ملا اٹھا اور دوسرے ہاتھ پوری قوت سے اس کی پنڈلی پہ مارا۔ اس کا توازن بگڑا تو میں نے قرآن اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے زور سے لات ماری جو میری پسلی میں لگی۔ میں لڑکھڑا کر اینٹوں کے ڈھیر پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے وہ شیطان میرے سر پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بارش بھر لمبا خنجر جگمگا رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور کراتے ہوئے کہا، خدا کے لیے جانے دو مجھے، نہیں سیکھنا مجھے یہ عمل۔ وہ خنجر لہرا کر بولا، مت سیکھ، ہم کسی اور کو سکھا دیں گے۔ اسی طرح ضد کی تھی جانی نے بھی، کاٹ کے پھینک دیا تھا سالے کو اسی کالے کنویں میں۔ بات نہیں مانو گے تو ٹوٹے کر کے تمہیں بھی بھوانی کی بھیٹ چڑھا دیں گے۔ ایمان کی بھیٹ نہ صحیح، جان کی بھیٹ تو چڑھا سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو یہ خنجر؟ پیپل کے اونچے پیڑ سے الوؤں کا شور بلند ہوا تو وہ شیطان میرے سر سے چلا۔ میں نے بامشکل سر اٹھایا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں زمین پر جھکا ہوا کچھ ٹٹول رہا تھا، شاید قرآن پاک تلاش کر رہا تھا۔ میں نے بھرپور ہمت جمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کمر کے نچلے حصے میں کسی اینٹ کی نوک بہت بری طرح چبھی تھی۔ اس چوٹ نے نچلے دھڑ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا اور حوض کی طرف بھاگا۔ میں نے سر اٹھائے اس خبیث کے حرکات دیکھتا رہا۔ اندھیرے میں کچھ واضح نہ تھا، پھر کاغذ پھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ مردود قرآن پاک کے صفحات پھاڑ رہا تھا۔ میں چلایا، مت کرو ایسے، مت کرو، لیکن وہ میری صدا سے غافل اپنے سفلی عمل میں مشغول رہا۔ اس کے بعد وہ کنویں کی منڈیر پر جا کھڑا ہوا۔ تاریخی میں صرف اس کا حیولہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بلند آواز سے منتر پڑھنے لگا، ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں میں پکڑے متبرک صفحات پھاڑ پھاڑ کر کنویں میں پھینکتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔
وہ مشکل چلا کر کہا، خدا کا خوف کرو، مت کرو ایسے، یہ اللہ کا کلام ہے، کچھ تو حیا کرو۔ مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور برابر اپنے کام میں مشغول رہا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ میں اس جاہل کے کسی اور کام کا نہ تھا سوائے اس کے کہ دیوی کو خوش کرنے کے لیے میری بھیٹ چڑھا دی جاتی۔ مجھ سے پہلے وہ جانی کو اسی طرح شکار کر چکا تھا۔ مجھ پہ بے بسی کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں حسرت سے تاروں بھرے آسمان کو دیکھنے لگا۔ مایوسی حد سے بڑی طرف سائیں کو آخری چٹھی لکھنے بیٹھ گیا۔ واہ سائیں واہ، پھر مروا دیا نا مجھے، اپنے پاس ہی بلا لے، گلے مل کے رو تو لوں تیرے، کچھ دل کی باتیں ہی کر لوں، تجھ سے پوچھوں تو کہ باطل کو تو نے اتنا طاقتور کیوں بنایا اور حق کو اتنا کمزور کیوں؟ باطل اتنا چالاک کیوں ہے اور حق اتنا سادہ کیوں؟ باطل کے ہاتھ لوہے جیسے سخت اور حق کا چہرہ شیشے جیسا نازک۔ ساری طاقت اپنے دشمن کو دیتی، اور جو تیرے سجن ہیں، یار ہیں، بیلی ہیں، شانوں پہ تیرا حکم، تیری رضا کا بوجھ اٹھائے ٹھوکرے کھاتے پڑتے ہیں۔ باطل جب چاہتا ہے ان پر چڑھ دوڑتا ہے، انہیں چھید کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ بے بس تیرے نام پر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہی خلافت ہے؟ بس شہید ہونے کے لیے بنایا تھا مجھے اپنا خلیفہ؟ یہ کیسی خلافت ہے کہ شیطان کے ہاتھوں نت پٹتا رہوں، ٹکے ٹکے کے شتونگڑے مجھے گھسیٹتے پھریں؟ کیا صرف دھکے کھانے کے لیے ہی بنایا تھا مجھے اپنا خلیفہ؟ آئے روز رسوا ہوتا ہوں، باطل کب رسوا ہوگا؟ اس کے 14 طبق کب روشن ہوں گے؟ میرے تو کئی بار ہو چکے۔ کیا حق کو بھی سر بلندی عطا ہوگی، یا اس کا سر ہمیشہ نیزے پر ہی بلند ہوگا؟ اگر میری قربانی ہی تیرا منشا ہے تو اپنے نام پہ قربان کر، دیوی کے چرنوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ کفر مجھ سے ہونا نہیں، اور حق پہ اس ظالم نے جینے نہیں دینا۔ فرقے پرستیوں سے بچ کے بھاگا تھا مالک، تو ہم پرستوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں۔ بچا میرے مولا بچا۔ میں کافی دیر تک رب سائیں سے شکوے شکایت کرتا رہا۔ بالآخر دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، کمر کا درد بھی ہلکا ہونے لگا اور جسم کی طاقت بھی بحال ہونے لگی۔ میں نے ٹانگوں کو ہلایا جھلایا، ہاتھ، گردن اور بازوؤں کو اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا، کوئی بڑی چوٹ نہ آئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کالے کنویں کی منڈیر پر کالے شاہ کا کالا منتر جاری تھا۔ میں نے سوچا میں کیوں چپ ہوں، ابھی شہادت سے سرفراز تو نہیں ہوا، زندہ ہوں، جو دم باقی ہے اللہ کا کلام پڑھنے میں ہی کیوں نہ گزاروں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی اور بلند آواز میں سورہ بقرہ پڑھنے لگا۔ کالے شاہ اچانک خاموش ہوا، پھر مجھے غلیظ گالیاں دینے لگا۔ میں نے اس کی گالیوں کی پرواہ نہ کی اور تلاوت جاری رکھی۔ وہ منتر چھوڑ کر گالیاں بکتا ہوا میری طرف بڑھا، قریب آ کر اس نے خنجر نکالا۔ اب موت یقینی تھی۔ میں قربان گاہ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس نے جھک کر مجھے بالوں سے پکڑا، خنجر میرے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے بولا، جانے کی آخری خواہش تھی کہ رخسانہ کی شادی سائیں سلو سے ہو جائے۔ بول بول، اب سلو کی آخری خواہش کیا ہے؟ ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر دے ماری۔ وہ بھونچکا کر بائیں جانب گرا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اور اینٹ اسے کس کے دے ماری، جس کے پیٹ میں لگی۔ اس کے بعد میں کسی جوان کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ زمین پر چت لیٹا ابھی تک مغالطات بک رہا تھا۔ میں نے اسے ایک زور کی ٹھوکر ماری اور ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا کنویں کی منڈیر تک لے آیا۔ اس کے منہ سے ڈکراتے ہوئے بیل جیسی آواز نکل رہی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھ میں کسی انسان کو قتل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بالآخر اسے وہیں چھوڑا اور اینٹوں کے ڈھیروں کے پاس آن کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہیں منڈیر پر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا میری طرف چلنے لگا۔ اس نے نعرہ لگایا، جے بھوانی۔ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک ثابت اینٹ اٹھا کر پوری قوت سے اسے دے ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور ایک دلروز چیخ مارتا ہوا کالے کنویں میں جا گرا۔ جھماک کی آواز آئی اور ایک تہلکا سمجھ گیا۔ بے شمار چمگادڑیں کنویں سے پھڑپھڑا کر نکلیں اور فضا میں غائب ہو گئیں۔ بے شمار الو شور کرتے ہوئے درختوں سے اڑے اور نامعلوم سمت پرواز کر گئے۔ مجھ میں ایک عجب طاقت اور ولولہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اینٹیں اٹھا کر کنویں میں پھینکنے لگا، ساتھ ساتھ سورہ بقرہ بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ ہر اینٹ پر کنویں سے دھماکے کی آواز آتی، گویا بم پھٹ رہے ہوں۔ میں نے تلاوت جاری رکھی اور اینٹیں اٹھا کر کنویں میں پھینکتا رہا۔ جب خوب سنگ باری کر چکا تو کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر کہا، بتاؤ طبیعت درست ہوئی یا اور پھینکوں؟ بلاؤ نا اپنی بھوانی کو۔ اور پاکستان ہندو مسلم جنات عاملوں کی بگاڑ کیوں کرتے ہو؟ مسلم جنات کو بھی بگاڑ دیا ہے تم نے۔ تم کافروں کے ساتھ رہ کر بھی یہ کافر ہو گئے ہیں، نبی کا پڑھا ہوا کلمہ بھول گئے ہیں۔ کیا اثر لیا تھا تمہارے بزرگوں نے قرآن سن کر
جس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے؟ کیا کہا تھا جا کر اپنی قوم سے تمہارے آباء و اجداد نے؟ کچھ یاد ہے یا بھول گئے سب کچھ؟ خبردار، آج ہی یہ کنواں چھوڑ کر دفع ہو جاؤ، بارڈر پار چلے جاؤ، ورنہ اس کی منڈیر پر بیٹھ کر پورا قرآن پڑھوں گا، روز دھواں نکالوں گا تمہارا۔ ابن آدم ہوں میں، جسے روز ازل سے تم پہ فوقیت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر سو خاموشی چھا چکی تھی۔ میں واپس ہونے لگا تو حوض پر کٹا پھٹا قرآن نظر آیا۔ میں نے اٹھا کر چوما اور آنکھوں سے لگا لیا، پھر اسے سینے سے لگائے تیز تیز چلتا ہوا ویران اور تاریک جنگل میں اتر گیا۔ 21ویں شب کا چاند تھک ہار کے غروب ہو چکا تھا، چاروں طرف گپ اندھیرا تھا، شیشم سفیدے اور کیکر کے طویل قامت درخت بھوتوں کی طرح مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ میں چیچا وطنی کے تاریک جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ آس پاس کوئی سڑک یا پگڈنڈی نہ تھی۔ اس حالت میں نہ تو سمت کا تعین ہو رہا تھا، نہ ہی کسی منزل کا سراغ آتا رہا تھا۔ پیاس سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، پپڑی جمے ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم۔ دور سے کہیں ریل گاڑی کی کوک سنائی دی، پرسکوت ویرانے میں اس سے خوبصورت آواز کوئی نہ تھی۔ حوصلہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر تنہا نہیں ہوں میں، بے شمار مسافر سوئے منزل جا رہے تھے، میں بھی تو ایک مسافر ہی ہوں، برسوں سے بھٹکتا مسافر۔ رب تعالیٰ جلد یا بدیر منزل تک پہنچائے گا۔ کچھ دیر ہی میں ریل گاڑی کا شور سنائی دیا، گاڑی کافی دور سے گزری تھی۔ میں نے آواز کے سمت کان لگا دیے، پھر خوب جانچ اسی سمت قدم بڑھا دیے۔ کانٹے دھار جھاڑیوں سے الجھتے الجھتے بالآخر ایک ٹوٹی پھوٹی پگڈنڈی میسر آ ہی گئی۔ تاروں کی لو میں گرتا پڑتا اسی پر چلتا رہا۔ کوئی نصف گھنٹہ چل چکا تو کسی بس یا ٹرک کا ہارن سنائی دیا، شاید سڑک بھی اسی طرف تھی۔ درختوں پہ کال کچی نے شور کیا اور گیدڑوں کا غول اچانک ہی سامنے سے نکل آیا کہ دوسری طرف جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ مزید چلنے کی اب مجھ میں سکت نہ تھی۔ مایوس ہو کر بیٹھنے لگا تو ایک بار پھر ریل گاڑی کی کوک سنائی دی۔ اس بار ٹرین زیادہ دور نہ گزری تھی، اندازاً نصف کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ میں نے دوبارہ ہمت پکڑی، آہستہ آہستہ چلتا نصف گھنٹہ مزید چلنے کے بعد بالآخر اس ہولناک جنگل کا اختتام ہوا اور میں پٹری تک جا پہنچا۔ پٹری کے ساتھ ساتھ پختہ سڑک چلتی تھی، شاید جی ٹی روڈ تھا۔ رات کے اس حصے میں سڑک بھی بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں نے سڑک پار کی تو گھنے درختوں کے نیچے پانی کی جھلملاہٹ دکھائی دی۔ یہ نہری پانی کا ایک کھال تھا۔ میں اس کے کنارے پر جا بیٹھا، پہلے وضو کیا، پھر جی بھر کے گدلا پانی پیا اور اب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، جسم کی توانائی کس قدر بحال ہو چکی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر سڑک پر انداز مغرب کی سمت چل پڑا۔ تھوڑا آگے گیا تو بائیں طرف ایک پلیا نظر آئی، یہاں سے ایک پختہ سولنگ جنوب کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے وہی پکڑ لی اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی چلتا رہا، بالآخر وہ سولنگ ایک گاؤں میں داخل ہوئی۔ گاؤں میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، شب بھر بھونکنے والے کتے بھی تھک ہار کے سو چکے تھے۔ سولنگ ایک چوک پر جا کر ختم ہوئی، قریبی ایک مسجد تھی، اس کا مرکزی دروازہ بند پڑا تھا۔ فجر کی اذان میں شاید ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں نے لکڑی کے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ ٹھکانہ تو میسر آیا۔ صحن کا بلب روشن تھا اور ایک ضعیف الامر بابا وہاں تہجد پڑھنے میں مشغول تھا۔ میں قرآن پاک رکھنے کو کوئی رحل وغیرہ تلاش کرنے لگا۔ جب کچھ میسر نہ ہوا تو مصحف کی گود میں رکھ کے بیٹھ گیا۔ تھکاوٹ سے بدن چور ہو رہا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اشاروں سے 2 نفل ادا کی، پھر آنکھیں بند کر کے رب سائیں کو چٹھی لکھنے لگا۔ تجھے چٹھیاں تو بہت لکھی رب سائی، آج پہلی بار ایک پارسل بھیجنے کی جسارت کی ہے۔ اس پارسل میں ایک شاہ ہے اور تو جانتا ہے کتنا ظالم شاہ ہے۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، میں تو بس اپنی جان بچائی۔ تیری حکمت ہے، کبھی چڑیوں کے پیچھے باز لگا دیتا ہے اور کبھی چڑیوں کے ہاتھ باز مروا دیتا ہے۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری جان بچائی اور اس ظالم کو نیست و نابود کیا، جو یقیناً تیری زمین میں ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ میں پھر بھی استغفار کرتا ہوں اور اپنی تمام بری خواہشات اور شرور سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس خیر کا میں طالب ہوں جو تو مجھے عطا کرے۔ اس کے بعد میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کندھے پر کسی نے دست شفقت آن رکھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی تہجد گزار بابا میرے سر پہ کھڑا تھا، کہنے لگا، چڑیوں کے ہاتھوں صرف باز نہیں مرواتا، کبھی کبھی ہاتھی بھی مروا دیتا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی عمر 70-80 برس کے قریب تھی۔ سفید براق داڑھی، سر پہ پرانا سا پٹکا،
صاف ستھرا سفید کرتا اور نیچے نیلے رنگ کی تہمت۔ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سہم کر کہا، آپ نے میری دعا سن لی؟ وہ ہنس کر بولا، دعائیں تو رب تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ ہاں، جب تیری چٹھی وہاں پہنچی تو ہم اس کی بارگاہ میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا، تو پھر یقیناً آپ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میں تو نوکر ہوں اس کا۔ اگر تو راوی پار سے آیا ہے تو تیرے لیے بھی ایک نوکری ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، نوکری؟ کیسی نوکری؟ وہ ہنس کر بولا، اسی کی نوکری جسے تو چٹھیاں لکھتا ہے۔ پہلا عاشق دیکھا ہے، محبوب پاس ہے، اور پھر بھی چٹھیاں لکھے جا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا کروں بابا، جب بہت ہی مایوس ہو جاتا ہوں تو لکھ بیٹھتا ہوں چٹھی، اس کی مرضی جواب دے یا نہ دے۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپا کر بولا، تیری تمام چٹھیوں کے جواب آئے ہوئے ہیں پتر، دیکھ تیری گود میں پڑے ہیں۔ بے نے بے یقینی سے اپنی گود میں رکھے قرآن پاک کو دیکھا اور ناسمجھی میں سر ہلا دیا۔ اس نے میری گود سے قرآن پاک اٹھایا اور بولا، یہ صرف دم درود اور جن بھوت بھگانے والی کتاب نہیں، رب تعالیٰ کی لکھی ہوئی چٹھی ہے، انسان کے نام۔ لوگ اسے کپڑے میں لپیٹ کے طاق پر دھر دیتے ہیں، پھر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے سامنے شکوے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے ترجمے سے پڑھا کر، جوں جوں سمجھ جائے گا، تیرے ہر خط کا جواب ملتا جائے گا۔ میں نے کہا، میں ضرور پڑھوں گا بابا جی، ترجمے سے پڑھوں گا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کا رتبہ کیا ہے؟ آپ غوث ہیں، خواجہ یا قطب؟ وہ ہنس کر بولے، عہدہ پوچھ کر کیا کرے گا؟ یہ عہدے تو دنیا والوں نے گھر رکھے ہیں، فلاں غوث ہے، فلاں قطب۔ اصل میں سب نوکر ہیں اس ذات کے، کوئی وڈا نوکر، کوئی نکا نوکر۔ غلام رسول نام ہے میرا، لوگ بابا ڈاکیا کہتے ہیں۔ پھر وہ بزرگ چوکڑی مار کے میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، 30 سال تک اسی گاؤں میں ڈاک تقسیم کرتا رہا ہوں، خط، منی آرڈر، رجسٹریاں، گرمی سردی دھوپ بارش، ہر آن ڈیوٹی دی۔ یہاں ایک غریب بڑھیا تھی، بہت جوائی نام تھا اس کا، ایک ہی بیٹا اس کا جو شہر میں نوکری کرتا تھا، اسے ہر مہینے منی آرڈر بھیجتا تھا۔ وہ لڑکا باغی ہو گیا، وہیں شہر میں کسی سے شادی کر لی اور ماں کو بھول گیا۔ سچ جوائی بیچاری رول گئی، ہر مہینے مجھ سے پوچھتی، نور محمد کا کوئی منی آرڈر آیا؟ میں جھوٹ موٹ کہتا، ہاں بی بی آیا ہے، پھر اپنی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ پیسے سے پکڑا دیتا اور جھوٹ موٹ اس کا انگوٹھا لگواتا۔ جب تک وہ زندہ رہی اس کی مدد کرتا رہا۔ بس اتنی سی بات پہ رب سائی نے نوکر رکھ لیا، اچھی بھلی تنخواہ دیتا ہے، ضرورت سے کہیں زیادہ، واپس اسی کے بینک میں ڈال دیتا ہوں۔ تو کرے گا اس کی نوکری؟ ایک سیٹ آج ہی خالی ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، کیا نوکری ہے بابا جی؟ وہ بولے، مخلوق کی خدمت، اس کے کنبے کا خیال رکھنا، بس یہی نوکری ہے اس کی۔ بہت کم لوگ یہ نوکری کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں ہمیشہ بھلے میں رہتے ہیں۔ یہاں سے بہت اوپر آسمانوں پہ اس کا بینک ہے، بے شمار لوگوں نے وہاں اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے اکاؤنٹ ہے وہاں۔ اس کے بھی جو اسے مانتے تک نہیں، سب کو برابر نفع دیتا ہے وہ، لیکن ایمان والوں کو سب سے زیادہ دیتا ہے، 70 گنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نے مایوسی سے کہا، میرا اکاؤنٹ کیسے کھل سکتا ہے بابا جی؟ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں۔ وہ بولے، جو شخص دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتا ہے، اس کا اکاؤنٹ آپ کو آپ ہی کھل جاتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کا درد رکھتے ہو، بس ٹوٹے دلوں کو ڈھارس دو، وہ رزق بڑھا دے گا۔ پھر جو منافع لیتے ہو اسی کے نام پہ لٹا دو، وہ اور زیادہ دے گا۔ یوں منافع کا یہ چکر چلتا رہے گا۔ باقی یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ صرف اسٹام ہے تیری مسلمانی کا۔ لوگ اسٹام تو لیے پھرتے ہیں، اکاؤنٹ خالی ہے۔ اصل زر تو انسانیت کی خدمت ہے۔ اسے دوران مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔ بابا جی نے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر خاموشی سے اٹھا اور اگلی صف پہ جا کر سنتیں پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد میں کافی دیر مسجد میں بیٹھا رہا کہ شاید بابا سے دوبارہ ملاقات ہو، لیکن وہ نہ آیا۔ شاید خاموشی سے کھسک گیا تھا۔ آہستہ آہستہ نمازی اٹھتے گئے اور مسجد خالی ہو گئی۔ میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شب بھر کا جاگا ہوا تو تھا ہی، بہت جلد آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا رہا، پھر اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے مدد کے لیے پکارا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، آواز باہر سے آئی تھی۔ بھاگ کے صحن میں پہنچا تو ایک نوجوان وضو خانے کے پاس گرا پڑا تھا۔ میں اس کی مدد کو بڑھا۔ وہ بولا، مجھے بس میری بیساکھیاں پکڑا دو، وضو کرتے ہوئے گر گیا ہوں۔ میں نے اسے بیساکھیاں پکڑائیں اور پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بولا، گٹھیاں کا مریض ہوں، نماز کو دیر ہو رہی ہے، وضو کرنے لگا تو پاؤں پھسل گیا، خدا کا شکر ہے کوئی چوٹ نہ آئی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور مسجد کے اندر لے گیا، پھر اسے نماز والی کرسی پر بٹھا کر کہا، سورج نکلنے میں 10-15 منٹ باقی ہیں، آرام سے پڑھ لو،
میں رب تعالیٰ سے تمہاری صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ وہ نوجوان نماز پڑھ چکا تو میں اس کے قریب ہوا اور کہا، تم آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھو، میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سورہ فاتحہ کا دم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے کہا، آنکھیں کھول لو، اب تم بالکل ٹھیک ہو، گھٹنوں پہ آہستہ آہستہ وزن ڈالو، کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ وہ بولا، میں گر جاؤں گا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ بالکل نہیں گرو گے، یقین رکھو۔ اس نے آہستہ آہستہ کوشش کی اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، درد تو واقعی نہیں ہو رہا، آپ ہاتھ پکڑو، میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، بیساکھیاں ادھر ہی چھوڑ دو اور گھر چلے جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر ڈر کے چلنے لگا۔ میں نے اس کی کمر تھپ تھپائی اور کہا، چلو چلو، شاباش، جلدی چلو۔ اس نے قدم اٹھایا، قدرے بہتر چلنے لگا، پھر مڑ کر مجھے حیرت سے دیکھا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ سورج نکل آیا، میں نے وضو کر کے اشراق پڑھی اور وہیں مسجد کے صف پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھیں لگی تھی کہ اسپیکر کی ٹھک ٹھک سے پھر آواز کھل گئی۔ خادم مسجد مائک تھامے ایک ضروری اعلان کر رہا تھا، غلام رسول ڈاکیہ رضا الہی سے فوت ہو گیا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اب سونا فضول تھا، بابا ڈاکیہ اپنی سیٹ چھوڑ کر رب کی جنتوں میں جا چکا تھا، اب اس سیٹ پر مجھے بیٹھنا تھا، یہ نوکری مجھے ہی کرنا تھی۔ میرے سر پہ آن پڑا تھا ایک ایسا بوجھ جسے موت تک مجھے بخوشی اٹھانا تھا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔